إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الہی آمین. جی الحمدللہ ہمارا ٹاپک مرکبات چل رہا ہے اور ہم نے مرکب توصیفی کو مکمل کر لیا ہے. مرکب اشاری ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں الحمدللہ. تھوڑا سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ، پھر فردر پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کو ہوم ورکس دیے ہیں اس کو چیک کریں گے. آپ کو ایک ہوم ورک میں نے دیا تھا مرکب توصیفی سے متعلق کہ 30ویں پارے میں سے 5 مرکب توصیفی کی مثالیں آپ کو تلاش کرنی ہیں. جی کس نے تلاش کی ہیں؟ آیت نمبر بتائیے اور سورت کا نام بتائیے اور آپ نے جو مثال ڈھونڈی ہے وہ بتائیے. جی سورت سورت المطففین کھولیے، آیت نمبر 20. جی کتاب مرقوم. مرکب توصیفی میں کم سے کم 2 اجزاء ہیں، 2 ایلیمنٹس ہیں. پہلا اسم ذات اور دوسرا اسم صفت. کتابن اسم ذات ہے، مرقوم اسم صفت ہے. دونوں حالتیں رفع میں ہیں. کتابن کیا ہے؟ مذکر ہے، مرقوم بھی مذکر ہے. کتابن واحد ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ یہ بھی واحد ہے. تو یہ مرکب توصیفی بننے کا اہل ہے. گڈ، بارک اللہ فیکم. جی سورۃ البروج آیت نمبر 22 لوح محفوظ. سورۃ البروج آیت نمبر 22 لوح محفوظ. جی لوح محفوظ، لوح اسم ذات ہے اور محفوظ اسم صفت ہے. اب ہم اس کی ججمنٹ سٹارٹ کریں گے. دونوں حالتیں جر میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں. یہ مرکب توصیفی بننے کا اہل ہے الحمدللہ. جی تیسری مثال کس نے تلاش کی ہے؟ سورۃ نبأ آیت نمبر 40 عذاباً قریباً. جی بارک اللہ. یہ بھی ہر اعتبار سے برابر ہے. گڈ. کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے گڈ. اور سورت کا نام بتائیے. سورۃ عبسہ آیت نمبر 13 صحف مکرمۃ. جی اس کو دیکھیے، صحف اسم ذات ہے، مکرمۃ اسم صفت ہے. ٹھیک ہے. صحف جمع مکسر غیر عاقل ہے اور صفت کون سی آئی ہے؟ مکرمۃ واحد مؤنث. تو یہ کس میں چلی جائے گی؟ ایکسیپشن کی صورت میں، استثنائی صورت میں. اور یہ بھی مرکب توصیفی ہے. بارک اللہ فیکم. اور کوئی اگزامپل؟ جی 5ویں اگزامپل جی بتائیے. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 8 حساباً یسیرا. ٹھیک ہے، ایک اسم ذات ہے، ایک اسم صفت ہے، دونوں حالت نصب میں ہیں، مذکر ہیں. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. چلے 5 ایگزامپل ہو گئی ہمارے پاس. اور باقی جس نے بھی تلاش کی تو اپنے پاس اس کو لکھیے اور آپ کے نوٹس میں اس کو ضرور شامل کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. جی اور دوسرا کیا ہوم ورک تھا؟ مرکب اشاری میں سے آپ کو ہوم ورک دیا تھا. مرکب اشاری میں سے الجنت اور المقربون. جی کیا اس کے لیے ہوم ورک تھا؟ اس کو بتائیے. تینوں حالتوں میں آپ کو اسم اشارہ استعمال کرنا تھا. کیا اس کی اسپیلنگ ہو جائے گی؟ هذه الجنة
हादिहिल जन्नता, हादिहिल जन्नती, ठीक है। और इसम इशारा बाईद, तिलकल जन्नतु, तिलकल जन्नता, तिलकल जन्नती, ठीक है। मुकर्रबून की तरफ आइए, अल मुकर्रबून, हाउलाइल मुकर्रबूना, हाउलाइल मुकर्रबीना किस हालत में है? नस्ब में है, गुड। हाउलाइल मुकर्रबीना, नस्ब और जर दोनों एक ही हैं। अब इसम इशारा बाईद इस्तेमाल कीजिए, उलाइकल मुकर्रबूना, उलाइकल मुकर्रबीना, उलाइकल मुकर्रबीना, गुड, बारकल्लाहु फीकुम। जी जो एक एग्जांपल मैं दूंगी तो उसमें एक बात पूछनी थी। जी, आयत सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 11 में है इज़वामन नखीर, मतलब जो इज़वामन है वो जमा है जी, और ये मुज़क्कर है ना, जो मुज़क्कर और ये इस्तिस्ना सूरत है ना जी। इज़वामन हड्डियाँ, नखीरा, ठीक है, इसकी मुअन्नस वाहिद आई है और जमा मुकस्सर गैर आकिल है, इज़वामन नखीरा। जी, हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे मुरक्कब इशारी का और फर्दर इस कंपाउंड को आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम बोर्ड की जानिब बढ़ेंगे। मुरक्कब इशारी, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें भी कम से कम दो अज्जा हैं, दो एलिमेंट्स हैं। पहला इस्म दूसरे इस्म की तरफ इशारा करेगा, ऐसा मुरक्कब इस्म का जिसमें पहला इस्म इशारा करे और दूसरा जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मुरक्कब इशारी कहलाता है। फिर हमने आपको बताया था कि पहला जुज़ इस्म इशारा होगा हमेशा और दूसरा जुज़ मुशारुन इलैह होगा। फिर हमने आपको बताया था कि ये तो है ही मारफा, जो हमने मारफा की अक़साम में पढ़ा था। फिर हमने आपको बताया था कि मुशारुन इलैह भी हमेशा मारफा ही होगा, मुअर्रफ बिल लाम। फिर हमने आपको बताया था कि इस्म इशारा इसमें इस्तेमाल होंगे और इस्म इशारा भी करीब और बाईद दोनों हैं। करीब और बाईद में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया था कि दोनों अज्जा, दोनों एलिमेंट्स चारों एतबार से बराबर होंगे, जिन्स, अदद, वसत और एराबी हालत में। अगर तो ये किसी भी तरह से एक हिस्सा भी अगर दूसरे के मुताबिकत नहीं करता तो वो मुरक्कब इशारी नहीं होगा। इसके साथ हमने आपको एक इस्तिस्नाई सूरत भी बताई थी, बल्कि दो बताई थी इस्तिस्नाई सूरतें, जिसमें जमा मुकस्सर गैर आकिल अगर मुशारुन इलैह है तो उसके लिए इसम इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा? वाहिद मुअन्नस। लेकिन अगर जमा मुकस्सर आकिल है तो इसमें वाहिद इसम इशारा मुअन्नस इस्तेमाल होगा और जमा भी हो सकता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अगर तो हम मिसालें लेते हैं कुरान पाक से, सूरतुल बकरा की एक आयत, आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु, इसको अगर हम देखते हैं तो हम जज करते हैं कि क्या ये मुरक्कब इशारी है या नहीं। ज़ालिका इसम इशारा, आपको जो हमने टेबल लिखवाया था, इसम इशारा करीब और बाईद में। जी, एक मरतबा मुझे टेबल पढ़कर सुना दें। पहले करीब का मुज़क्कर मुअन्नस साथ, फिर बाईद का मुज़क्कर मुअन्नस साथ। जी, हादा से पढ़िए। हादा हादानी हाउलाई, हादिही हादानी हाउलाई, हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई। ये करीब का इसम इशारा है। बाईद के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ठीक है, शाबाश। ये कौन सा इशारा है? ज़ालिका इसम इशारा बाईद है। पहले तो हम इसको देखेंगे, मुशारुन इलैह को। मुशारुन इलैह मारफा है और ये इसम इशारा है, इसका मतलब ये मुरक्कब इशारी के
لسٹ میں آ رہا ہے. اب ہم ججمنٹ کرتے ہیں باقی چاروں اعتبار سے. الکتاب مذکر ہے, ذالکہ بھی مذکر ہے, واحد ہے, یہ بھی واحد ہے. یہ حالت رفع میں ہے, یہ حالت رفع میں ہے, ذالکہ حالت رفع میں ہے. حالت نصب اور جر میں بھی یہی رہتا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ دونوں معرفہ ہے. تو یہ اسم اشارہ کے ساتھ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنیں گے. ایک اور مثال ہے ہمارے پاس سورۃ مریم کی آیت نمبر 63 میں, تلک الجنۃ. پہلے تو یہ بتائیے تل کا اسم اشارہ قریب ہے یا بعید؟ بعید ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مشار الیہ کون سا کلمہ کہا میں نے آپ کو؟ جنہ. جنہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تلکل جنۃ. جی یہ کمپاؤنڈ مرکب اشاری ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ہے؟ دونوں معرفہ ہیں, دونوں مؤنث ہیں, دونوں واحد ہیں اور دونوں حالت رفع میں ہیں, اس لیے یہ مرکب اشاری ہے. پھر ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس سورۃ صاد کی آیت نمبر 13, اولئک الاحزاب. جی اسم اشارہ آ رہا ہے اولئک. پہلے دیکھیے اپنے پاس ٹیبل میں کہ اس کے یہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. بعید ہے یا قریب ہے؟ بعید ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ صرف مؤنث ہے. فی الحال ہم اس کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے ٹیبل میں. بعید ہے اور مذکر مؤنث دونوں ہیں اور جمع ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ٹیبل میں اس کی پلیسمنٹ ہے. الاحزاب کیا ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد حزب. ایک تو یہ پتا چلا حزب دیکھ کر کہ یہ مذکر ہے. دوسری بات کہ یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. اب آپ اس کو استثنائی صورت میں جب ڈالیں گے تو اس کے لیے اسم اشارہ کون سا استعمال ہونا چاہیے؟ واحد مؤنث. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اولئک الاحزاب. تو غلط ہے یہ. جی یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, بہت کم لیکن یہ بھی استعمال ہوتا ہے. جی ھذا البلدی. اب دیکھیے کہ کیا یہ مرکب اشاری بن سکتا ہے یا نہیں. پہلے آپ کو مشار الیہ کو دیکھنا ہے. مشار الیہ حالت جر میں ہے, مذکر ہے, واحد ہے, معرفہ ہے. ھذا اسم اشارہ ہے تو معرفہ ہے, مذکر ہے, واحد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے ہٹایا ہے کہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم عنقریب پڑھیں گے. اتنا بتا دیتی ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ حالت جر میں گیا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ھذا البلد, لیکن یہ بی کی وجہ سے کیا ہے؟ بلدی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یہ جو میں نے ریفرنس دیا تھا سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 میں بھی ہے اور 2 میں بھی ھذا البلد استعمال ہو رہا ہے. یہاں تک اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو پوچھ لیجیے. یہ کل کا ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا اس کا پورا ریکیپ تھا. اب ایک اور بات صرف آپ کو بتانی ہے کہ ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا. بلد کا مطلب ہے شہر. اگر امن والا شہر ہو تو
اس کے لیے امن والا بلد تو شہر ہو گیا, یہ امن والا اور یہ شہر. مرکب توصیفی ہیں, ٹھیک ہے. بلد تو یہ آ گیا ہمارے پاس. اگر اس کی عربی لانی ہو تو کیا کریں گے؟ سوچیں سوچیں. امین, امین آئے گا, آمین. ہاذا البلد الامین آتا ہے نا قرآن پاک میں, امن والا شہر, ٹھیک ہے. چلیں اس کو ہم بناتے ہیں امین, اور ہمارے پاس بلد کی کیا ہے؟ بلد. بلدن امین مرکب توصیفی ہے, ٹھیک ہے. یہ مرکب توصیفی نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ. اگر میں اس کو معرفہ بنانا چاہوں تو البلد الامین معرفہ ہو گیا, ٹھیک ہے. مشار الیہ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. اس کے لیے اسم اشارہ اگر میں لاتی ہوں, یہ امن والا شہر ہاذا, یہ معرفہ پلس معرفہ. یہ ہم نے استعمال کیا مرکب توصیفی کے ساتھ اسم اشارہ. مرکب توصیفی پورا کمپاؤنڈ مل کے کیا بنا؟ مشار الیہ. ہم نے آپ کو بتایا تھا کم سے کم 2 اجزاء چاہیے کمپاؤنڈ میں. تو اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. تو آج آپ نے 2 کے ساتھ ساتھ 3 کلمات ھذا البلد الامین, آپ سمجھ لیں کمپاؤنڈ میں آپ کی تھوڑی سی ترقی ہو گئی اور آپ کا گریڈ بڑھ گیا ہے. کہ پہلے آپ مفردات پڑھ رہے تھے, پھر آپ مرکبات میں 2 الفاظ پڑھے, اور آج آپ الحمدللہ 3 الفاظ کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ سیکھ رہے ہیں. ایک تو ہے ھذا البلد, یہ شہر. اب اس شہر کی صفت آ گئی امین. ھذا البلد الامین, یا ھذا البلد الامین بھی ہو سکتا ہے, اور ھذا البلد الامین بھی ہو سکتا ہے. بلد الامین, یہ دونوں ساتھ ساتھ جائیں گی, ٹھیک ہے. ھذا البلد الامین, ھذا البلد الامین, اور ھذا البلد الامین. یہ معرفہ ہوگا تبھی ہی یہ بن سکتا ہے مرکب اشاری, ورنہ نہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑی کامیابی, بڑی کامیابی کو کیا کہیں گے؟ کامیابی فوز عظیم یا فوز کبیر. یہ مرکب توصیفی ہے, ٹھیک ہے. اگر تو میں اس کو معرفہ بناؤں تو کیا بن جائے گا؟ الفوز الکبیر. اور اگر میں کہوں کہ یہ کامیابی یا وہ کامیابی کہوں تو پہلے تو یہ بتائیے کہ مذکر ہے یا مؤنث, واحد ہے یا تثنیہ یا جمع؟ جی, اگر یہ مشار الیہ میں اس کو بناتی ہوں تو یہ اہل ہے گڈ. کیوں؟ کیونکہ معرفہ ہے. جب مشار الیہ بنا رہے ہیں بغیر اسم اشارہ کے تو فی الحال ہمیں اس کو کیا دیکھنا ہے کہ معرفہ ہے یا نہیں. اب ہم اس کے اکارڈنگ اسم اشارہ لاتے ہیں دور کے لیے, تو ہم کیا لائیں گے؟ ٹھیک ہے. ذالک الفوز الکبیر. کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. حالت نصب ہوگی تو سیم, ذالکہ سیم رہے گا, ذالک الفوز الکبیر. اور اگر حالت جر میں جائے گا تو ذالکہ سیم رہے گا, ذالک الفوز الکبیر. کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی آیا اور اسم اشارہ استعمال کیا, اتنا کلیئر ہے.
ایک سٹیپ اور بڑھیں گے انشاءاللہ. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ٹیچرز ہمیں ورڈز دے دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ جملے بنا کر آئیں، جو کہ کیا ہوتا تھا؟ انتہائی مشکل کام ہوتا تھا. جملے بنانا بہت مشکل کام ہوتا تھا، لیکن آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک ایک لفظ بولنا سیکھا اور پھر اب بنانا سیکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ بھی بنا لیں گے. ہم نے آپ کو بتایا تھا جملے کے معاملے میں تھوڑی بہت معلومات دی تھی، زیادہ نہیں دی تھی. اب بھی ہم آپ کو فارملی جملہ بنانا مکمل طور پر نہیں سکھا رہے، لیکن آپ کا لنک رہے مرکب ناقص سے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے. اس وجہ سے آج بھی میں مرکب توصیفی لائی اور اسم اشارہ کو ملایا. اب میں آپ کو ان کے ساتھ جملہ بنا کے صرف کنیکشن ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جب ہم جملے تک پہنچیں تو آپ یہ ساری چیزیں بھول نہ جائیں. ہم نے آپ کو جملے کے متعلق بتایا تھا کہ کم سے کم اس کے بھی 2 اجزاء ہوں گے، جس میں پہلا جز معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا. دوسری بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ دونوں مرفوع ہوں گے. اور تیسری چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پہلے جز کا نام مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتی ہے. اگر ہم یہ جملہ بناتے ہیں ھذا الغلام، یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ سوچ کر بتائیں یہ کمپاؤنڈ ہے یا نہیں ہے. مرکب اشاریہ کیسے پہچانا؟ اسم اشارہ سے، کیونکہ دو اسم ہم نے مرکب توصیفی میں بھی پڑھے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں اسم اشارہ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مرکب اشاری ہوگا. تو آپ کو اگر ٹیبل یاد ہے تو اس میں ھذا کس میں آتا ہے؟ اسم اشارہ میں آتا ہے. تو یہ کون سا کمپاؤنڈ ہو گیا؟ اب باقی ججمنٹ کریں. دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں اعرابی حالت میں سیم ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو یہاں پر لاؤں گی تو مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے، یہ مرکب تام ہے. اس کو یہاں پر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ھذا معرفہ ہے، ایز اٹ از ادھر آئے گا. غلام کیا ہو جائے گا؟ غلام. کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر مرفوع تو ہے، نکرہ لانا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ غلام اور یہ غلام ہے. قال یا بشرا ھذا غلام. یاد آیا سورۃ یوسف میں؟ تو یہ غلام ہے. کیسے بنائیے؟ دیکھیں دونوں کی کنسٹرکشن میں معمولی سا فرق ہے. کیا؟ معرفہ سے نکرہ بنایا اور تنوین اور ال ایک ساتھ حرام ہیں. آپ کو یہ والا جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تو آج پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. یہاں پر تنوین ال ہے اور یہاں تنوین ہے، یہاں پر ال ہے اور یہاں پر تنوین ہے. جملہ بنانا آ گیا؟ آسان ہے نا. ایک اسٹیٹمنٹ لکھتی ہوں. یہ حرام لکھا ہے میں نے اور یہ حلال. اشارہ ہے تو یہ کون سا کمپاؤنڈ ہوگا؟ مرکب اشاری. یہ بھی اشارہ ہے کسی چیز کی طرف، مرکب اشاری. حرام مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اچھا، حرام کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ حرام. ٹھیک ہے صحیح. حلال کے لیے حلال. دونوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے.
آپ کیا لائیں گے؟ اگر اسم اشارہ لانا ہے تو قریب کا، یہ لانا ہے تو ھذا حرام ھذا حلال. ٹھیک ہے. اگر تو یہ مرکب اشاری ہے نہیں ہے، مرکب اشاری بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ھذا الحرام ھذا الحلال. ٹھیک ہے، ھذا الحرام ھذا الحلال، اور واو اور کی جگہ واو لگ جائے گا. یہ ہم نے مرکب اشاری بنایا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو جملہ بنانا چاہیں تو اس کے جو معرفہ ہے اس میں صرف کیا چینج کرنا پڑے گا؟ یہ مرکب اشاری کے لیے اور جملے کے لیے معرفہ پلس نکرہ. اب اسپیلنگ کیا ہو جائے گی؟ ھذا حرام ھذا حرام. اب ہو جائے گا یہ حرام ہے، اور یہاں پر وَهَذَا حلال. سمجھ آ رہا ہے؟ اب اس کا نام اسم اشارہ اور مشار الیہ نہیں ہے، مبتدا اور خبر ہے. دیکھا کیسا آپ کے ساتھ گیم کھیلا، کیسا جملہ سکھا دیا. سمجھ آیا؟ نام بعد میں رکھ لیں گے. ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں پہلے آتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں اچھی طرح، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر اس کا نام رکھتے ہیں نا. تو ہم نے کھیل لیا، اب نام اب رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ والی کنسٹرکشن جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ جملہ ہے. جب جملہ ہے تو پہلا جز کیا کہلائے گا؟ مبتدا کہلائے گا، اور دوسرا خبر. یہ والی کنسٹرکشن جملہ ہے، پہلا جز کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ خبر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ چلیے الحمدللہ. جہنم، جہنمن آئے گا یا جہنمو آئے گا؟ غیر منصرف ہے تو سنگل سائن لے گا. حالت نصب میں کیا لے گا؟ زبر لے گا. حالت جر میں زبر لے گا. یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے. اگر میں کہوں یہ جہنم، ہاذا، کیوں ہاذا کیوں لگایا بھائی؟ ہاذی ہی کیوں نہیں لگایا؟ جہنم مؤنث ہے، سب بھول گئے ہیں پچھلا. ہاں غیر منصرف تو تھوڑا تھوڑا پاس تھا تو یاد رہ گیا. ہاں وہ مؤنث کی جو سٹوری تھی، ہاں وہ بھول گیا. جہنم کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو کیا استعمال ہوگا؟ یہ جہنم. ال آئے گا؟ کیوں؟ مرکب اشاری بنا رہے ہیں. کیا کریں گے؟ سوچیں. غیر منصرف ال لیتا ہے؟ نہیں لیتا. پھر غیر منصرف ال لے تو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ال لے گا. یہ اس صورت میں کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ جہنم. اب اگر مجھے بولنا ہو یہ جہنم ہے
پھر کیا کریں گے؟ ہی اب ٹھیک ہے، کس پہ لوٹ آیا یہ جملہ اسمیہ. ہاذہ جہنم، ہاذہ جہنم التی کنتم بہ تکذبون یا توعدون، دونوں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ابھی ہم نے فارملی میں نے آپ سے کہا کہ اسٹارٹ نہیں کیا ہے، صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا بنانا سکھایا ہے. یہاں تک الحمدللہ ہمارا مرکب اشاری مکمل ہو جاتا ہے. ایک چیز اور آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہوں گی، غیر منصرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس کے اوزان ہیں اور کچھ نام ہیں جو ہم نے آپ کو کیٹیگرائز کر کے بتائے تھے. پچھلی کلاس میں جب ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا تو اس میں اسم اشارہ کچھ مبنی تھے اور کچھ کو میں نے آپ کو غیر منصرف کہا تھا. غیر منصرف میں یہ لسٹ نہیں آتی ہے مرکب اشاری کی تثنیہ والی. ہم نے صرف آپ کو وہاں پر یہ لفظ اس لیے ہائی لائٹ کروایا تھا کہ وہ غیر منصرف میں، تاکہ آپ کے مائنڈ کیچ کرے کہ یہ غیر منصرف کی طرح کام کرے گا. وہ غیر منصرف ہیں نہیں. ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ واحد اور جمع کے جتنے بھی اسم اشارہ ہیں وہ مبنی ہیں، لیکن تثنیہ والے مبنی نہیں ہیں. اور غیر منصرف پچھلی کلاس تک صرف اور صرف آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ دو حالتیں لیں گے، اس لیے میں نے اس کا نام لکھوایا تھا. ٹھیک ہے، اس کو آپ غیر منصرف کی فہرست میں نہیں ڈال دیں گے. غیر منصرف کی وہی فہرست ہے جو ہم نے آپ کو غیر منصرف کے چیپٹر میں پڑھائی تھی. واضح سب کو؟